آپ کو میں صدیق کون ہوتا ہے یہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ صدیق کہتے ہیں جو کثرت سے سچ بولنے والا ہو، کثرت سے، اس نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہو، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ جس طرح اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سورہ یوسف کبھی آپ پڑھیے گا توجہ سے گھر جا کے۔ سورہ یوسف میں اللہ نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو دو لوگوں نے نا اپنے پاس سے بنا کے دو خوابیں بیان کی۔ ایک نے کہا مجھے یہ خواب آئی ہے، ایک نے کہا مجھے یہ خواب آئی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک کے خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ وہ بادشاہ کا خادم بنے گا، اور دوسرے کے خواب جو ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا اور اس کے سر سے پرندے نوچ نوچے اس کو کھائیں گے۔ جب آپ نے خواب کا واقعہ، یہ قرآن کریم میں خواب کا تعبیر بتا دی نا خواب کی، تو وہ دونوں مسکرائے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو خواب آیا ہی نہیں ہمیں تو خواب آیا ہی نہیں، آپ نے ہمیں تعبیر بتا دی۔ تو آپ نے فرمایا قضی الامر، آپ کو خواب آیا ہے یا نہیں؟ میرے منہ سے جو نکل گیا ہے اب یہ ایسا ہی ہوگا۔ یوسف ایھا الصدیق، یہ قرآن کریم کے الفاظ، یوسف ایھا الصدیق، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، کیونکہ یوسف صدیق تھا۔ یوسف کیا تھا؟ صدیق تھا۔ اب صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو وہ کہہ دے، وہ نہ بھی ہو تو اللہ ویسا کر دیتا ہے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ اور پھر ایسا ہوا، اچھا خواب نہیں آیا تھا ان کو، حالانکہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خواب نہیں آیا، ان کا ہمیں تو خواب آیا ہی نہیں، ہم نے تو پاس سے بنا کے آپ سے بات کی۔ آپ نے فرمایا قضی الامر، جو میں نے کہہ دیا ہے وہ ہو گیا ہے، چونکہ مجھے اللہ نے صدیق بنایا ہے۔ مجھے اللہ نے کیا بنایا ہے؟ صدیق بنایا ہے۔ تو احباب گرامی سیم اسی طرز پہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ایک واقعہ ہے۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی چونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں مثال دینے سے نا بات کی ذرا سمجھ آ جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام والی بات کی مثال سمجھ آ گئی نا، کہ انہوں نے اپنے پاس سے ہی بات کر دی، انہوں نے اس کی تعبیر بتا دی، پھر ویسا ہی ہوا جیسے ان کی زبان سے نکلا تھا۔ اچھا، ایک صحابی تھے، وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ رہے ہیں، اس کی ماں آگے سے آئی، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ ہائے ہائے، حضرت ابوبکر صدیق کو ان کی مامتا پہ ترس آیا اور زبان سے نکل گیا، کہا نہیں، ویسے ہی قدرتی طور پر، اور اللہ کو منظور بھی یہ تھا کہ نکل جائے تاکہ لوگ میرے محبوب کے غلام کی شان کو دیکھیں۔ زبان سے نکل گیا کہ وہ پیچھے آ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو زندہ کر دیا۔ فرمایا چونکہ اس کو میں نے صدیق کہا ہے، میرے نبی کی زبان سے اس کی صدیقیت کا اعلان ہوا ہے، اب یہ کیسے ہو کہ یہ صدیق بھی ہو اور اس کی زبان سے نکل بھی گیا ہو کہ یہ وہ آ رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا منظر دکھایا، وہاں پر اپنی قدرت سے اس کو زندگی عطا فرمائی، اور ابوبکر صدیق کی صداقت پر مہر ثبت رکھنے کے لیے اس کو زندہ کر کے پیچھے چلا دیا۔ یہ کیسی شان ہے جو اللہ پاک نے اپنے ان مقبول اور پاک باز بندوں کو عطا فرمائی، کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے نا، تو 40,000 درہم آپ کے پاس موجود تھے۔ تو 40,000 درہم آپ نے میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیے، عرض کیا حضور یہ میرے پاس موجود ہیں، یہ میں آپ کے قدموں پہ نچھاور کرتا ہوں، یہ آپ اسلام پہ خرچ فرما دیجیے۔ 40,000 درہم کوئی چھوٹی سی رقم نہیں ہے، اس دور میں آپ اندازہ کریں بہت بڑی رقم ہے، اور اس کے بعد بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خرچ کرتے رہے۔ اچھا، ان کا ایک معروف واقعہ ہے، غزوہ تبوک میں جب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب کچھ نہ کچھ لے کے آؤ۔ اچھا، اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں اس موقع پہ آیا کہ آج نا میں ابوبکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ اس موقع پہ میرے دل میں آیا، حضرت عمر فرماتے ہیں ہر جگہ پہ ابوبکر سبقت لے جاتا ہے، آج میں سبقت لے جاؤں گا، چاہے قربان جاؤں۔ خدمت تو اور بھی بڑے بڑے صحابہ نے کی، حضرت عثمان غنی نے ان سب سے زیادہ خدمت کی تھی، ان سے نہیں پوچھا، اور بھی بڑے بڑے صحابہ نے خدمت کی، کسی سے بھی نہیں پوچھا،
اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نظر کہاں تک جاتی ہے۔ چونکہ خیال جناب عمر کے دل میں آیا تھا، آپ نے صرف ان دونوں سے ہی پوچھا، فرمایا عمر کیا لے کے آیا ہے؟ عرض کیا حضور آدھا سامان لے آیا ہوں اور گھر والوں کے لیے آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضور نصف لے آیا ہوں، نصف چھوڑ آیا ہوں۔ ان سے ہی صرف پوچھا جن کے دل میں خیال آیا۔ پھر آ گیا جناب ابو بکر صدیق، چونکہ ان کے بارے میں خیال آیا تھا کہ آج میں ان سے سبقت لے جاؤں گا۔ فرمایا صدیق ذرا بتاؤ تو کیا چھوڑ آیا ہے؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں چھوڑ آیا، جو تھا سب کچھ ہی لے آیا ہوں۔ اچھا، اب حضرت عمر فرماتے ہیں اس وقت میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عمر جو مرضی کر لے، ابو بکر سے تو سبقت نہیں لے جا سکتا۔ اور اس کے بعد میرے محبوب نے فرمایا کہ ابو بکر ما بقیتا لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ اچھا دیکھیں، میرے محبوب کا سوال یہ نہیں تھا، اگر ہوتا نا یہ سوال کہ ما بقیت لکا، تو اپنے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آیا ہے، تو عاشق کا پھر جواب بھی کوئی مزیدار سا ہونا تھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اس کی بڑی مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ذریعے سے کہ جب اللہ والے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، وہ پھر پتہ نہیں کیسی کوئی عشق والی بات بتاتے کہ میں نے اپنے لیے کیا چھوڑنا ہے، جب میں خود ہی اپنا نہیں رہا، میں نے اپنا آپ بھی تو تیرے ہبہ کر دیا۔ اور اس وقت یہ جواب میں ارشاد بھی کہا تھا یا رسول اللہ بقیت لأہلی لکا، میں آپ کو اور آپ کے اللہ کو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، میں خود اور میرا مال یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کا ہی تو ہے، میں بھی تیرا ہوں، میرا مال بھی تیرا۔ اچھا اس وقت ہوا کیا؟ روایت میں ہے، سبحان اللہ، میں کہتا ہوں کہ جائیے پوری اسلام کی ہسٹری آپ اس کی پھول پرچول کر لیں، پوری اسلام کی ہسٹری کو نکال کے دیکھ لیں، اس میں سے یہ جملہ کائنات میں سوائے جناب ابو بکر صدیق کے کسی کے لیے اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا جو اب میں عرض کرنے لگا ہوں۔ صرف ایک فرد ہے، فرد واحد جناب ابو بکر صدیق، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا محبوب ابو بکر سے ذرا پوچھ کے مجھے یہ بتاؤ حل انت بربک راضٍ ام ساخط، اے ابو بکر کیا تو اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ پوری اسلام کی ہسٹری ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ابو بکر کیا تو اپنے رب سے راضی ہے یا کیا ہے؟ ناراض ہے۔ احباب گرامی وہ بے پرواہ ہے، اللہ صمد ہے، اس سے ساری دنیا ہی ناراض ہو جائے تو اس کو اس بات کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، سب اس سے راضی رہیں تو پھر بھی اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بالکل بھی وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ ہے ہی اللہ صمد۔ اب یہ سوال کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اے ابو بکر کیا تو اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں بے پرواہ تو میں ہوں لیکن محبت تو کرتا ہوں، میری بے پرواہی میں شک نہیں ہے، لیکن اندازہ کرو میری محبت کا کہ اپنے محبوب کی وجہ سے میں ابو بکر سے محبت کتنی کرتا ہوں کہ اس سے پوچھ رہا ہوں کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے اور رو کے کہا کہ انا ان ربی راضٍ، انا ان ربی راضٍ، انا ان ربی راضٍ۔ یا رسول اللہ آپ اللہ سے عرض کر دیجئے میری طرف سے کہ میں اپنے رب سے بڑا راضی ہوں، میں اپنے رب سے بڑا راضی ہوں، میں اپنے رب سے بڑا راضی ہوں۔ تو اس لیے احباب گرامی یہ شان کائنات میں اگر آپ کو کسی کی نظر آئے گی تو وہ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر آئے گی۔ اور محبت میں ہم نے ان کی زندگی کے اس پہلو سے اپنے لیے محبت کا بھی تو کچھ سیکھنا ہے کہ ہمیں کائنات میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہمیں سکھا رہے ہیں کہ لوگوں اگر تمہیں اللہ بہت کچھ بھی دے تو انداز مسلمانی کا ایسا ہو جیسا میرا ہے۔